کیا بے نماز کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا کسی دوسرے کی جانب سے کیا جانے والا حج گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور خاص کر نماز ترک کرنے کا گناہ، اگر اس شخص نے وصیت کی ہو یا نہ؟ اور کیا اپنی جانب سے حج کرنے والے شخص کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خاص کر نماز ادا نہ کرنے کا گناہ؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، آپ کا یہ قول خاص کر نماز ادا نہ کرنے کا گناہ، آپ نے یہ جملہ 2 بار کہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور واقعتاً ہے بھی ایسا ہی۔ علماء کرام نے تارک نماز کے کافر ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ بے نماز کافر ہے اور وہ مرتد ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، چنانچہ جس نے بھی نماز ترک کی اس نے یقیناً کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2545، سنن نسائی حدیث نمبر 459، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1069، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 2113 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ صحابہ اکرام کا تارک نماز کے کفر پر اجماع ہے، اور ان کے بعد والے علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ ان علماء میں عبداللہ شقیق، ابراہیم النخعی، اسحاق بن راہویہ، احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، حکم بن عتیبہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز ہی کا سوال کیا جائے گا، چنانچہ اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر اس میں ہی خرابی ہوئی تو باقی سارے عمل بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے تارک نماز کو اپنے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سارے اعمال باطل اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کفار کے متعلق فرمان ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 22۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے تیری طرف اور تجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف بھی وحی کی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے بھی نماز عصر ترک کی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ اس بنا پر اگر تارک نماز حج کرتا ہے اور نماز ترک کرنے پر مصر ہے تو اس کا حج صحیح نہیں، تو بالاولیٰ ترک نماز کے گناہ کا کفارہ بھی نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح جو شخص ترک نماز پر مصر ہو اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت کے بعد اس کی جانب سے کیے جانے والے اعمال صالحہ کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں علم ہو کہ وہ نماز ترک کرنے پر مصر تھا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی، تو کسی بھی شخص کے لیے اس کی بخشش اور رحمت کی دعا کرنا یا اس کی جانب سے حج کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ کافر اور مشرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113۔ لیکن اگر تارک نماز توبہ کر کے نماز کی پابندی کرنے لگے اور اپنے کیے پر نادم ہو اور اسلام کی طرف پلٹ آئے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کافروں کو کہہ دیں کہ وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 38۔ وہ باز آ جائیں تو یعنی اپنے کفر سے باز آ جائیں اور یہ اسلام قبول کرنے اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ ہوگا۔ تفسیر السعدی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اسلام
اپنے سے قبل سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121 یعنی گناہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9400۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔